حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ سے صرف وہی بات بیان کروں گا جو من و عن میں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کوئی روایت پیش نہیں کی، بلکہ وہ الفاظ یاد رکھے اور یہ روایت بیان کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے کہ میں وہی بات کہوں گا جو بعین ہی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور غالباً یہ احتیاط غیر معمولی احتیاط اسی لیے انہوں نے برتی ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات خدا کی طرف منسوب کریں تو وہ کلام غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور من و عن ویسا ہی بیان کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی ہے، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی ہے، اور میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی ہے، اور صلہ رحمی کرنے والوں پر بھی، یہ آخری جو فقرہ ہے صلہ رحمی کرنے والوں پر بھی، اس کے متعلق ان کے ضمیر کی احتیاط نے پھر ایک تقاضا کیا کہ مجھے یہ بعین ہی یاد نہیں، غالباً یہی کہا تھا، اس لیے احتیاطاً یہ کہا کہ یا تو بالکل یہی الفاظ تھے صلہ رحمی کرنے والوں پر، یا یہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے سے میری خاطر ملنے جلنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ پر ان کی محبت فرض ہو جاتی ہے۔ آج کے جتنے اجتماعات ہیں وہ خدا کے فضل کے ساتھ محض للہ ہیں، اور جماعت کے تمام اجتماعات محض للہ ہوتے ہیں، کوئی میلہ ٹھیلا مراد نہیں ہوتی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی آپس میں تعلقات کے روابط بڑھتے ہیں، اور ان اجتماعات میں شامل ہونے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں جو بات بیان فرمائی وہ یہی تھی کہ محض للہ یہاں آؤ اور دین سیکھو اور آپس میں محبتیں بڑھاؤ اور ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ اس طرح جماعت میں ایک عالمگیریت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اگر اپنے طور پر سوچیں، وہ لوگ جن کو مرکزی جلسوں میں آنے جانے کے موقع ملتے رہے ہیں یا مہمانوں کی خدمت کی توفیق ملتی رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے تعلقات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں کوئی اور جماعت اور کوئی اور قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نام پر ایک جگہ اکٹھے ہونے والے جو مختلف ملکوں اور قوموں اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں کہیں اور اکٹھے نہیں ہوتے، اور آپس میں پھر ایک دوسرے سے ان کی محبتیں نہیں بڑھتی۔ انگلستان کی جماعت میں جب تک یہ انٹرنیشنل جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، ان کو اس بات کا ذائقہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اتفاقاً کوئی باہر سے آ گیا اور شامل ہو گیا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر جلسے پر سب دنیا سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، اور مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے، اور جب ایک مقامی آدمی کی ان پر نظر پڑتی ہے تو بلا شبہ محبت کی نظر پڑتی ہے۔ کئی دفعہ گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کوئی غیر ملکی کھڑے ہیں اور ساتھ ارد گرد مقامی لوگ جمگھٹا کر کے کھڑے ہو گئے اور بڑے غور اور پیار سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ان سے مصافحے کرے، ان سے تعلقات بڑھائے۔ یہی حال آنے والوں کا ہوتا ہے، جاتے ہیں تو بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس جاتے ہیں، اور واپس جا کے جو خطوط لکھتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی لوگوں سے ہی نہیں بلکہ وہ دوسرے ملکوں سے آئے تھے، ان سے بھی ان کے تعلقات بڑے گہرے ہو گئے ہیں، اور پھر آپس میں خط و کتابت کے سلسلے چل پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے ملک میں بھی آؤ۔ تو یہ عالمگیریت جو جماعت احمدیہ کو عطا ہوئی ہے،
در حقیقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہی کا صدقہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ گر سیکھے، یہ حضرت محمد رسول اللہ سے سیکھے تھے اور ان کو پھر جاری فرمایا، اور ایسی جماعت میں جاری فرمایا جس کو آپ کے ساتھ غیر معمولی للہ محبت تھی، ایسی محبت کہ آج کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی کہ کسی جماعت کو اپنے امام سے ایسا گہرا عشق، اتنا پیار ہو کہ اس کی ادنا باتوں پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ بس وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیکھا وہ اپنے آقا و مولا اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور چونکہ آپ ہی کی پیشگوئی کے مطابق آپ کو اس دنیا کا مہدی اور امام تسلیم کر کے ہمارے دل میں بھی للہ ہی محبت پیدا ہوئی، اس لیے اسی محبت کے صدقے، اسی محبت کے رابطے سے ہمارے آپس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم کتنے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں؟ بسا اوقات ملنے والوں کو، تعلق بڑھانے والوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے چلا تھا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، یہ ساری جلسوں کی روح اس کے اندر شامل ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وجود کا حضرت رسول اکرم کا کلام حصہ بن چکا تھا، آپ کی سرشت بن گئی تھی، آپ کی فطرت ثانیہ تھی۔ بس جو باتیں بھی آپ فرماتے تھے، جو نصیحتیں بھی کرتے تھے، وہ تمام تر قرآن اور حدیث پر مبنی، بلکہ اس کی روح میں جذب ہو کر کیا کرتے تھے۔ اور بھی تو کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، کون ہے جو ان کی بات مانتا ہے؟ تو للہ محبت سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس طاقت ہی کے نتیجے میں اجتماعیت بنتی ہے، اسی طاقت کے نتیجے میں اطاعت کی روح پیدا ہوتی ہے۔ للہ محبت کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ جمعیت جو بظاہر ایک توحید کے نام پر، ایک عظیم مقدس نام پر عالمگیریت کا دعویٰ کرتی ہے، وہ منتشر ہو کے پارا پارا ہو جاتی ہے۔ مسجد کا مسجد سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، فرد کا فرد سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور صلہ رحمی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ بس اگر صلہ رحمی بھی فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس مضمون کی تکمیل ہوئی ہوگی۔ میرا ذاتی رجحان یہی ہے کہ آپ نے صلہ رحمی ہی فرمایا ہوگا۔ ان کو جو شک پڑا ہے راوی کو، اس وجہ سے شک پڑا ہے کہ مضمون تو عالمگیریت کا ہے، سب بھائیوں کا ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا، یہاں صلہ رحمی کا کیا ذکر آ گیا؟ اپنی طرف سے تو پورا یاد کیا تھا، اور نفس گواہی دیتا تھا کہ یہی ہے جو مجھے یاد ہے، تبھی شروع میں دعویٰ کیا کہ میں جو کچھ بھی بیان کروں گا لفظاً لفظاً وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ آخر پر پہنچ کے اگر شک ہے تو دراصل یادداشت کا شک نہیں، مضمون کا شک پڑا ہے۔ حضور تو للہ محبت کی باتیں کرتے ہیں، تمام دنیا کے ہر قوم سے تعلق رکھنے والے اس محبت میں باندھے جاتے ہیں، وہاں رشتوں کی محبت کی کیا بحث ہے؟ لیکن صلہ رحمی کا اس سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم عدل اور احسان کے بعد ایتاء ذی القربیٰ کی بات کرتا ہے۔ احسان میں کون سے خونی رشتے ہوتے ہیں؟ احسان کا مضمون ہی دراصل عالمگیریت سے تعلق رکھتا ہے، تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یہ مضمون برابر تعلق رکھتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسی بات کہہ کر احسان کا مضمون بیان کر کے، جس کا بنی نوع انسان سے اور انسان کی عالمگیریت سے تعلق ہے، اچانک مضمون کا رخ صلہ رحمی کی طرف پھیر دینا اور ایتاء ذی القربیٰ کا ذکر کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو معنی وہاں رکھتا ہے وہی یہاں معنی رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ للہ محبت پھر ایسی بڑھے کہ اس میں پھر سوچوں کے دائرے ختم ہو جائیں۔ یہ سوچ کے ہمیں محبت ہونی چاہیے، یہ اگر کام دکھا رہی تھی تو خود غائب ہو جائے، اور اس کی جگہ ایک ایسا تعلق لے لے جس میں سوچوں کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا۔
ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچ کر تو نہیں کرتی کہ مجھے محبت کرنی چاہیے، بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے یہ سوچ کر تو نہیں کرتا کہ مجھے پیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح رحمی رشتوں کا حال ہے، تو فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی ایسا تعلق قائم کرو بنی نوع انسان کے ساتھ اللہ کی خاطر کہ وہ تمہارے خونی رشتے بن جائیں، اور خونی رشتوں کی طرح پاک صاف اور دلیل کے احتیاط سے بالا ہو جائیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہ رہے، از خود تعلق دل سے پھوٹے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جماعت احمدیہ اس مضمون کے اطلاق کا ایک زندہ اور پاکیزہ نمونہ ہے۔ آپ بے شک اپنی یادوں کو کریت کر دیکھیں، آپ نے جب جلسوں میں شرکت کی ہے جہاں للہ ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے کسی افریقہ سے آئے ہوئے سے اس لیے محبت نہیں کی کہ مجھے کرنی چاہیے، کسی فجی آئی لینڈ کے آئے ہوئے دوست سے یہ تعلق نہیں باندھا کہ چونکہ ایسا ہونا چاہیے اس لیے میں تعلق کروں گا، دل سے از خود محبت پھوٹتی ہے۔ اسی طبی محبت کا نام صلہ رحمی ہے۔ بس آج کی دنیا میں حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو عملی نمونے کے طور پر اگر کسی نے زندہ دیکھنا ہے اور اجاگر ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو جماعت احمدیہ کی تخلیق میں دیکھے۔ جماعت احمدیہ جن خطوط پر آگے بڑھ رہی ہے یہ وہی نمونے ہیں جن کو پیدا کرتے ہوئی اور مزید بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ بس جیسا کہ میں پہلے بھی اس مضمون کو نئے آنے والوں کے تعلق سے بیان کر چکا ہوں، آج پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو خدا نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیسے عطا ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وسیلے سے دوبارہ عطا ہوئی ہے، اس وسیلے کو نکال دیں تو باقی امت محمدیہ بھی تو وہی موجود ہے جس میں قرآن بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، ان کو کیوں یہ محبت نصیب نہیں؟ کس طرح ان کے دل ایک دوسرے سے بٹے ہوئے اور کٹے ہوئے ہیں؟ بس اس وصیت کو یاد رکھیں کہ اللہ نے دوبارہ یہ نعمت اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور نعمت کے سوا دل نہیں باندھے جا سکتے۔ پہلے بھی آیت کریمہ میں نے یہ ایک آیت کریمہ کے حوالے سے یہ سمجھایا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تو نے دل نہیں باندھے، میں نے باندھے ہیں، تجھ میں طاقت نہیں تھی ان ایک دوسرے کے دشمنوں اور جان کے دشمنوں کو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے بھائیوں کے ساتھ کی طرح کے رشتے میں آپس میں باندھ دو، ایک جان بنا دو۔ اللہ کو ہے طاقت تھی، اللہ نے باندھا ہے، لیکن کیسے؟ بے نعمت ہی، اللہ کی نعمت سے اخوان بنے ہیں۔ اور نعمت کا مضمون قرآن سے ثابت ہے، اول طور پر نبوت پر اطلاق پاتا ہے۔ بس فرمایا کہ تیری نبوت جو تجھے خدا نے رحمت کے طور پر عطا کی ہے وہ بھی تو تجھے گھر سے نہیں دے کے آیا، وہ نبوت بھی تو ہم نے عطا کی تھی، اس نبوت میں جو برکتیں اور کشش رکھی ہے وہ بھی ہم نے رکھی ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ تیری ذات میں طاقت نہیں، مگر اللہ نے جس مقام پر تجھے فائز فرمایا ہے اس مقام کو، اس منصب کو کچھ طاقتیں عطا کی ہیں، انہی کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے تعلق میں باندھے جا رہے ہیں۔ اس بات کا قطعی ثبوت کہ یہ تفسیر درست ہے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ سے نکال لیں، آپ کی محبت کو ہٹا دیں تو وہی قرآن ہے، وہ کبھی وہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رفیق اعلیٰ کی حضور رخصت ہوئے، حضور جانے کے لیے رخصت ہوئے، تو کیا واقعہ گزرا ہے، کس طرح پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں، اور پھر وہ تفرقے بڑھتے بڑھتے آج جس حال پہ مسلمان پہنچ چکے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو نعمت سے اول مراد رسول کی ذات ہے، خدا کا نبی ہے، اور باہمی محبت اس کے مرکز میں پہلے مرکوز ہو کر پھر وہاں سے منتشر ہوتی ہے اور شعاؤں کی طرف پھوٹتی ہے۔ وہ تعلق بیچ میں نہ ہو تو آپ سب منتشر ہو جائیں گے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آج تصور اپنے میں سے نکال دیں تو آپ میں سے کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی، اور اس تعلق کو خلافت آگے بڑھا رہی ہے، اور وہ تعلق پھر خلافت کی ذات میں مرکوز ہوتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے. فرمایا ہے وہ جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ نبوت کی برکتیں نبی کی جان تک، زندگی تک محدود ہو جاتی ہیں. ان برکتوں کو آگے چلانے کے لیے آیت استخلاف کا وعدہ ہے اور خلافت کے ذریعے وہ برکتیں آگے بڑھائی جاتی ہیں. بس یہ بھی امر واقعہ ہے. جیسی محبت خلیفہ کو جماعت سے ہوتی ہے یا جماعت کو خلیفہ سے ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال دنیاوی تعلقات میں کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور یہی محبت ہے جو پھر انتشار کرتی ہے آپس میں. جس طرح ایک مرکز پر لیزر کی شعاعیں اکٹھی ہوں اور پھر منتشر ہو کر ارد گرد پھیلیں، وہی کیفیت ہے. یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے آپس میں للہی تعلقات بڑھیں گے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو میں ساری اپنی زندگی کی تاریخ اور تجربوں پر نگاہ ڈال کر بیان کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے جن کو خلیفہ وقت سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جن کے دل میں بغض اور دوریاں ہوتی ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بغض کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. بس اگر آپ نے اس نعمت کو پکڑے رہنا ہے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی پر اجتماعیت کے ساتھ مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیں. ایسا ہاتھ ڈالیں کہ لا انفصام علیہا، وہ مضمون بھی صادق ہے کہ پھر اس ہاتھ کا چھٹنا ممکن نہ رہے. اگر ایسا ہو تو آپ کی آپس کی محبت کی ہمیشہ کے لیے ضمانت ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو پارا پارا نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کے دلوں کو پھاڑ نہیں سکتی. اور یہ سارے وہ مضامین ہیں جو قرآن کی وحی کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوئے، آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئے. آپ کی زبان سے ہم نے ان کو سنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وساطت سے اس زمانے میں ہم نے ان کے اندر ایک زندگی پائی. وہ زندگی جو ہمیشہ سے تھی مگر لوگ مردہ تھے جن پر وہ اثر نہیں کر رہی تھی. مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے ہم نے اسے زندہ محسوس کیا، اور اسی زندگی سے ہمارے محبت کے رشتے زندہ ہو گئے، ہمارے دل دوبارہ دھڑکنے لگے، ہم میں اجتماعیت کا احساس پیدا ہوا. یہ جب تک زندہ رہے گا ہم دنیا کو امت واحدہ بناتے رہیں گے. یہ طاقت ہمیں خدا سے نصیب ہوئی ہے. کوئی دنیا کی طاقت یہ طاقت ہم سے چھین نہیں سکتے. راز اس کا وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. اس کو سمجھیں، اس پر قائم ہو جائیں تو آپ کے اندر مزید مقناطیسی طاقتیں پیدا ہوں گی، اور آپ بڑی قوت کے ساتھ نئے آنے والوں کو اپنے ساتھ کھینچیں گے، اور یہ اجتماعیت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کرے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کو سمجھنے اور حرز جان بنانے، یعنی جان کا میں ایک سب سے پیارا وجود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے مختلف اظہار ہیں. ان اظہارات سے آپ اپنی محبتوں کے جائزے لے سکتے ہیں، ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ للہی محبت کے اہل ہیں یا للہی محبت کرنے والے اور واقعتاً اپنی زندگی کے روزمرہ کے اعمال سے ثابت کرنے والے ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت ہے. فرماتے ہیں اول تو میں یہ بات پھر خاص طور پر دہرانا چاہتا ہوں جو حضور اکرم نے فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان پر واجب ہو گئی. جو للہی محبت مجھ سے کرتے ہیں، میری وجہ سے کرتے ہیں، مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں. تو یہ مضمون روحانیت کا حرف آخر ہے. تمام مذاہب کا اعلیٰ مقصد خدا کو، بندے کو خدا سے ملانا ہے، اور خدا کی محبت کے آداب سکھانے ہیں، وہ رستے بتانے ہیں جن سے چل کر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے. ان رستوں کی تفسیر پر جائیں تو بہت مشکل رستے ہیں. چھوٹے چھوٹے مقامات پر بڑی بڑی ٹھوکریں آتی ہیں، اور بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کو یوں لگے گا کہ سانس اکھڑ گیا اور چلنا دوبر ہو گیا. لیکن یہ وہ محبت کا رستہ ہے جو سب رستوں سے زیادہ آسان ہے اور تمام نصیحتوں کی جان ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری خاطر آپس میں پیار کرو گے تو وہ پیار تو ایسا ہے جو تم جان سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ مجھ سے جو پیار کرتے ہو تم کئی دفعہ دھوکے میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ پیار ہے بھی کہ نہیں۔ اس پیار کی کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہونی چاہیے، وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے محمد رسول اللہ کی وساطت سے کہ وہ علامتیں یہ ہیں کہ تم اگر سچی محبت مجھ سے کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، کیونکہ ان سب کا رشتہ مجھ سے ہے۔ میرے رشتے کی خاطر ان سے تعلق بڑھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ذات پر تمہاری محبت فرض کر دوں گا۔ اگر کسی مقصد میں، کسی مذہب میں اس بات کی ضمانت مل جائے کہ اس کے پیروکاروں پر اللہ کی محبت فرض ہو گئی، تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ممکن ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ نصیحت روحانیت کے مضمون کا حرف آخر ہے، اس سے بلند تر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی تھی، اور کتنی سادہ اور کتنی آسان ہے۔ لیکن روزمرہ کی جو علامتیں ہیں ان پر بھی غور ضروری ہے، ان پر نظر ڈالے بغیر ہم پہچان نہیں سکتے کہ ہماری محبت محض ایک رومانی فرضی محبت تھی یا سچی اور حقیقی تھی۔ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اب جلسے پر بھی جب دوست تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب ایک احمدی دیکھتا ہے کسی اور احمدی کو کوئی ضرورت ہے اور وہ اس پر قبر بستہ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور یہ روزمرہ عام طور پر جاری و ساری مضمون ہے، تو بحیثیت جماعت کو یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم وہی جماعت ہیں جن کا ذکر اس حدیث نبوی میں ملتا ہے، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان پر واجب ہوگی، ان کی محبت مجھ پر واجب ہوگی۔ بس خدا کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا، خدا کی خاطر ایک دوسرے کی ضروریات کو پورے کرنا، یہ اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے در حقیقت، اور اسی لیے للہ محبت کی شرطوں میں اس کو داخل فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتا ہے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہوگی اور میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ دینی خدمت کرنے والوں سے نفرت کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں جماعتوں سے مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو امیر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر اکٹھ کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر کے کسی اور کو امیر لانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ایمان اٹھ چکا ہے اور خدا کی محبت کا کوئی اثر ان لوگوں کے دلوں پہ باقی نہیں۔ تبھی یا بعض دفعہ میں نے بہت سخت خطبے ایسے اس مضمون پر دیے ہیں، اور بعض دفعہ مجھے لوگ احتجاج کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی، آپ سمجھا دیتے، بات کر دیتے، آپ اتنا زیادہ جلال میں کیوں آ جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے لکھا کہ جرمنی کے خطبہ کے وقت جب آپ بیان کر رہے تھے تو مجھے آپ کا ڈر تھا کہ آپ کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے، اس جوش خروش کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، بے انتہا وقت والی بات ہے، بے حد ضروری، اور ہماری روحانی زندگی کا مرکزی وجود ہے۔ ہماری روحانی زندگی اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کی خاطر کام کرنے والوں سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ خلیفہ کی بات تو الگ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خلیفہ سے محبت ہے، ان سے نفرت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان سے نفرت ہے تو مجھے تو اس سے محبت نہیں ہے۔ اللہ نے یہی مضمون تو سمجھایا ہے کہ میری خاطر محبت کرنے والوں پر میری محبت سب فرض ہو جاتی ہے۔ وہ جو میری خاطر اگر مجھ سے محبت ہے، آپس کی محبت نہیں کر سکتے، تو میری کیسے محبت ان کی محبت مجھ پر کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ جب اللہ پر ہی نہیں تو میں کون، میری کیا حیثیت ہے؟ اصل واقعہ ہے کہ جھوٹ ہے۔ سچی محبت کی سچی علامتیں خدا نے کائنات کے سب سے سچے بندے کے منہ سے جاری کروائی، اور یہ قطعی حقیقت ہے۔ آپ کو جن کو انتظامی تجربے ہیں وہ سارے گواہ ہوں گے،
سارے اپنے پرانے تجربوں پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، جو سچے مومن ہیں، جن کو حقیقت میں اللہ اور رسول سے اور جماعت سے پیار ہے، وہ خدا کی خاطر خدمت کرنے والوں سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ جن کے دلوں میں بغض دکھائی دے گا، ان کے دلوں میں اسی حد تک اللہ کی محبت میں رکھنا دکھائی دے گا، یعنی دکھائی دے نہ دے، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ بس اس بات کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک بزرگ کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، وہ ماتھا ٹیکنا تو شرک بھی بن جاتا ہے۔ خدا کی خاطر پیار کا یہ ہے اصل مضمون، جس سے آپ کے پیار کی حقیقت کھلتی ہے۔ کوئی شخص جس کو آپ جانتے بھی نہیں، وہ جو دن رات خدا کی خاطر محبت میں دوڑا پھرتا ہے اور کام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھلا دیتا ہے، آپ اس سے کیسے نفرت کر سکتے؟ نفرت تو کیا، اگر آپ کے دل میں تبھی محبت پیدا نہیں ہوتی تو آپ کو خدا کی محبت کا عرفان ہی حاصل نہیں۔ اور حقیقت میں یہ ایسے ہی خدمت کرنے والے ہیں جو جماعتوں کو باندھنے کا موجب بنتے ہیں، اور انہی جماعتوں میں برکت پڑتی ہے۔ جو پھر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی بات کو ٹھکراتے نہیں، ان کو تانے نہیں دیتے۔ وہ جب ان سے خدا کے نام پر کچھ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو عزت اور احترام سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک معزز انسان آیا ہے جس کا سفر محض اللہ کی خاطر تھا، اس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کوئی اپنے نفسانی غرض کے لیے نہیں، کوئی ہم سے مدد مانگنے کے لیے نہیں، کوئی سفارش کروانے کے لیے نہیں، کسی تجارت کی غرض سے نہیں آیا۔ وہ تجارت جس کے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے کریں، اس کا پیغامبر بن کے آیا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن وہ ایسے بھی ہیں جو جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تم سمجھتے ہو دین ہے ہی پیسے لینا، تم تو دنیا پرست لوگ ہو گئے، روحانیت سے عاری ہو، ہر وقت پیسہ 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 دو پیسہ دو۔ ان بیوقوفوں کو کیا پتا کہ اللہ نے اپنے دین کے ساتھ اخلاص کی تعریف میں بلکہ بیعت کی شرط میں یہ داخل کر دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تو جان کے بھی سودے کیے اور ساتھ ہی پیسے پر بھی ہاتھ ڈال دیا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کا اور تمہارے سارے اموال کا سودا کر لیا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بأن لهم الجنہ، اس کے بدلے پھر جنت ہم پر فرض ہو گئی۔ بس للہ ہی محبت کرنے والوں سے اگر محبت ہو اور وہ خدا کے حکم کے تابع آپ سے پیسہ مانگنے نکلتے ہیں، اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں، اگر آپ کو توفیق نہیں تو کم سے کم کوئی عفو کا کلمہ ہی کہیں، کوئی نرمی کی معذرت ہی پیش کریں۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، اور پھر فرماتا ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو قول نرم قول، عفو کا قول اور نرمی کا قول ہی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے یا تکلیف دی جائے۔ تو قول نرم قول ہی کہہ دیا کرو، لیکن اگر سچی محبت ہے تو نرم قول کی بات نہیں، ایسے آنے والے کے لیے دل محبت سے اچھلنا چاہیے، اس کی عزت دل میں بڑھنی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، انسان کو اس کو عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کی دعوت دینی چاہیے، مگر اکثر کو موقع نہیں ملتا۔ میں جانتا ہوں کراچی جیسے شہر میں ایسے میں نے دیوانے ہر وقت پھرتے دیکھے ہیں، لاہور میں دیکھے ہیں، ربوہ میں دیکھے ہیں، رجسٹر اٹھائے ہوئے بجائے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے وہ گرمیوں ہوں سردیاں ہوں بازاروں گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں فلاں چندے کی تحریک کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو چندے جماعت کے زندہ ہیں، جن کی وجہ سے جماعت کے کاموں میں زندگی پڑ رہی ہے، یہ انہی مخلصین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بس ان کو دعائیں بھی دیں، ان کے لیے دل میں پیار محسوس کریں۔ اگر پیار محسوس نہیں کرتے تو اللہ کی محبت آپ پر واجب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر آپس میں محبت کے رشتے باندھتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر ویسے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی فرضی بات نہیں، اور تو کر کے دیکھیں، اللہ کی خاطر ویسے کیسے محبت ہو جائے گی آپ کو جب تک اللہ کے تعلق رکھنے والے کے ساتھ محبت نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو دنیاوی محبت ہو گئی
اور اس حدیث کا بہانہ لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اطلاع کرو جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. حالانکہ آپ للہ محبت کی بات کر رہے ہیں, دنیا کے عشق کی باتیں نہیں کر رہے, اور اس بہانے لوگ اطلاعیں کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک خط میرے پاس کسی کے نام آیا, لیکن میری معرفت, اور جو لکھنے والے تھے ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری وساطت سے وہ خط بھجوانے کے لیے درخواست دی کہ میں آپ پڑھ بھی لیں اور اس کو آگے چلا دیں. وہ ایسا لغو اور بیہودہ خط تھا, اور مجھے حوالہ دیا گیا تھا کہ اس حدیث کا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو محبت کرے کسی سے اس کو بتا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ اس محبت کا تو وہم و گمان بھی حضور اکرم کے ذہن یا دل سے گزرا نہیں تھا جس کی بات تم کرتے ہو, اور آگے آپ چلا دیں. میں نے ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ بھی یہ جہالت نہ کریں آئندہ, نہ خود لکھیں نہ مجھے دیں نہ کسی اور کو دیں. یہ معین بات میرے ذہن میں آئی تھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے ادنا درجوں پر ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. کئی لوگوں کے دل میں غلط فہمی ہوتی ہے, یہ وہ مراد نہیں ہے. للہ ہی محبت ہو پھر جائیں, پھر اس کو بتائیں کہ تمہاری ذات سے ہمیں اور کوئی تعلق نہیں, تم اللہ کی خدمت کرنے والے ہو, اس لیے ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اس طرح جماعت کے رشتے للہ محبت میں اتنے مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے کہ وہ اجتماعیت جو آج آپ خدا کے فضل سے دیکھ رہے ہیں اس میں مزید طاقت پیدا ہوگی, نیا خون دوڑنے لگے گا, اور اس کی جماعت کو بہت ضرورت ہے. تو جہاں جہاں جماعتیں ابھی بھی پھٹی ہوئی ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تکذیب کر رہے ہیں, اعلان کر رہی ہیں. کوئی نہ کوئی گروہ ان میں سے لازم ایسا ہے جس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی, کیونکہ جب دوسرا فریق اتر جاتا ہے مناصب سے اور ان کی مخالفت کرنے والا اوپر آ جاتا ہے تو وہ اس سے وہی سلوک شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ سچے تھے تو منصب سے اترنے کے بعد ان کو عجز اور اطاعت کے وہ نمونے دکھانے چاہیے جس سے منصب پر فائز لوگ سمجھیں کہ ہم جھوٹے تھے, ہم حق نہیں رکھتے کہ اس منصب پر آئیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں. بس للہ محبت کی پہچان تو روزمرہ عام ہے. ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کس حد تک آپ حضور کی ہدایت کے مطابق محبت کرتے ہیں. آخر پر فرمایا اور صلہ رحمی کرنے والوں پر بھی میری محبت واجب ہو گئی. ایک صلہ رحمی تو وہ ہے جو ماں باپ اور بیٹیوں اور بیٹوں اور ماں باپ کے درمیان یا بھائیوں بہنوں کے درمیان چلتی ہے. ایک وہ ہے جو للہ محبت صلہ رحمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہاں جہاں تک میں سمجھا ہوں یہی مراد ہے کہ جب وہ محبت بڑھ کر ایسی ہو جاتی ہے جیسے خونی رشتے ہوں, تو پھر ایک ایسے مقام پر وہ پہنچ جاتے ہیں جو مومن کا معراج ہے. اس مضمون کو ان آیات سے تقویت ملتی ہے جن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور رسول کی محبت اپنے ماں باپ, اپنے قریب اقربا, اپنے سب دوسرے عزیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے تو تمہیں نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے. بس یہی مراد ہے صلہ رحمی کی. ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جب رشتے خونی رشتوں کا رنگ اختیار کر جائیں, اور اس میں روحانی خونی رشتوں میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ کا ہے. بس ظاہر بات ہے کہ جہاں سے وہ صلہ رحمی پھوٹتی ہے, جو مرکز ہے صلہ رحمی کا, وہاں سب سے زیادہ محبت ہوگی. اسی مضمون پر اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی یہاں تک کہ وہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرے. اس حدیث میں اور پہلی حدیث میں صرف الفاظ کا فرق نہیں, ایک مضمون میں بھی کچھ فرق ہے. پہلی حدیث میں صرف للہ محبت کی بات تھی, یہاں اس مضمون کو مزید کھول دیا گیا ہے.
کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ للہ ہی محبت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اسی کے ثبوت کے طور پر یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اس میں تمام وہ تعلقات داخل ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کے نتیجے میں بندوں کی محبت کے رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ ان سے جب تعلق بڑھتا ہے تو حقیقت میں اللہ کی محبت کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی نشانی یہ بیان فرما دی کہ جو بھی اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر کسی بھائی سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان نے جھانکا بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوسط، یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ ثمرہ ہوگا، ثمر الایمان ہے ان تحب من اللہ و تبغض من اللہ، عروا ہوگا پھر، یا عریا ہے لفظ، کیونکہ ترجمے میں کڑا لکھا ہوا ہے، کڑے کی عربی تو عروا ہے۔ بہرحال یہ تحریر میں مٹی ہوئی ہے، اس لیے جو بھی لفظ ہے ترجمہ اس کا عروا ہے، یعنی کڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اسی کی خاطر نفرت کرے۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک اضافہ اور ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ بسا اوقات احمدی جب یہ مختلف جلسوں پر نمایاں طور پر لکھ کر لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، تو اس سے لوگوں میں بڑی کشش پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ملتے ہیں، ایک دفعہ ایک اخباری نمائندے نے ایسے ہی اعلانات دیکھ کر مجھ سے معین سوال کیا کہ کیا آپ واقعتاً سب سے محبت رکھتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ لکھ کے کیا لگایا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھے، مراد یہ ہے کہ عمومی طور پر جہاں ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی کیا چیز ہے، ہم بنی نوع انسان میں سب سے محبت ہی کرتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی مذہب ہمارے لیے نفرت کا پیغام لاتا ہی نہیں ہے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے نفرت کرے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ وہ اور مضمون ہے، یہ اور مضمون ہے، ان کو دونوں کو خلط بلط نہ کرو۔ وہ پھر سمجھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات سمجھ گیا ہوں، یہ درست ہے۔ اور اسی لیے غالباً اس نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ تو غیر فطری بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر ایک سے محبت ہو، خواہ بعض محبت کرنے والوں آپ کو جن سے محبت ہے ان سے کوئی شخص نفرت بھی کر رہا ہو۔ یہی وہ مضمون ہے جو حضرت جل شانہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سمجھا کر اپنے باپ کے لیے دعا سے روکا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم کی دعا کا تعلق ہے، اس دعا میں ہی آپ نے یہ فرمایا، عرض کیا تھا کہ اے خدا میں اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا تھا، وہ بھٹکا ہوا تھا، ضالین میں سے تھا، تو یہ تو پتہ تھا آپ کو، لیکن اس کے باوجود دعا کی تحریک کی ہے، دعا کے وعدے پر قائم رہے اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دعا سے روکا ہے تو یہ کہا کہ جب ہم نے اس کو یہ کہا کہ وہ اللہ سے بغض رکھتا تھا، پھر کبھی اس کے دل میں دعا کا خیال نہیں پیدا ہوا۔ یہ ہے حب للہ اور بغض للہ۔ بس یہ اگر آپ اس عبارت کا یہ ترجمہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سے محبت ہے خواہ وہ آپ کے پیاروں سے نفرت کرتا ہو، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، انسانی فطرت کے خلاف بات ہے۔ ایسا دعویٰ ہی نہ کریں جو آپ کو منافق بنانے والا ہو۔ امر واقعہ یہ ہے جس سے زیادہ محبت ہوگی اس سے جو نفرت کرے گا اس کے خلاف تب دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ کوئی آپ اس بات کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، فطرت انسانی یہی ہے، اور فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ناممکن ہے کہ آپ فطرت کو تبدیل کر سکیں۔ کوئی تعلیم خواہ کیسی پالش لے کر آئے، وہ فطرت کو نہیں بدل سکتی۔ بس بغض بھی اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے. اپنی خاطر نہ کرو، اپنے تعلقات کو نظر انداز کر دو، مگر جب اللہ سے کوئی نفرت کرتا ہے اور خدا سے ٹکراتا ہے تو اسی حد تک اس سے بغض تم پر فرض نہیں، تمہاری فطرت کا ایک طبی حصہ ہے، طبی رد عمل ہے، کیونکہ تم محبت کرتے ہو. بس یہ کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس کو بتا کر واجب کیا جا رہا ہے کہ محبت نفرت کرو. یہ تعلیم ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ تمہیں محبت ہے اس لیے اللہ سے بغض کرنے والوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت کے سوا کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. زور بھی لگاؤ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ نفرت اور عام دنیا کی نفرت الگ الگ چیزیں ہیں. یہ مضمون آپ کو سمجھانا ضروری ہے، ورنہ آپ اس رنگ میں نہ نفرت کرنے لگ جائیں جن معنوں میں دنیا نفرت کرتی ہے. وہ نفرت ایسی ہے جو آپ کے رحم سے اس کو محروم نہیں کرتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ للہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ للہ بغض کرتے تھے، مگر ان کے لیے جب تک وہ زندہ رہتے تھے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور رحمت کی وجہ سے دعائیں کرتے تھے. ابو جہل کے لیے بھی دعا کی، حضرت عمر کے ساتھ ان کو بھی تو بریکٹ میں ڈالا کہ اے خدا یہ نہیں تو وہ دے دے، وہ نہیں تو یہ دے دے. وہ رحمت ہی کی تو دعا تھی. بس بغض کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے لیے ہلاکت کے گڑھے کھودنے لگ جائیں، ان سے ناجائز انتقامی کاروائیاں کریں جن کا خدا نے آپ کو اختیار نہیں دیا. ان کا برا چاہنا اور ہے اور للہ نفرت ہونا اور چیز ہے. اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیں ورنہ آپ کے دل میلے اور کڑوے ہو جائیں گے، اور میلے اور کڑوے دلوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں رہتی، وہ بھی وہاں سے ڈیرے اٹھا لیتی ہے. بس للہ نفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے شخص سے، لیکن اس کو آپ مارتے نہیں ہیں، اس کو زہر نہیں دیتے، اس کے اموال نہیں لوٹتے، اس کے بچوں کا برا نہیں چاہتے. اللہ کی خاطر رحم جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے، کیونکہ خود اللہ کا رحم ہر چیز پر غالب ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، اور وہ رحمت للعالمین خدا کی رحمت سے ہی لیا کا ایک حصہ ہے جو حضور کو عطا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر دوسری چیز پر غالب ہے، میری تمام صفات پر میری رحمت غالب ہے. بس نفرت پر بھی غالب آ جاتی ہے. بس دنیا سے اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر بغض کریں، مگر بغض وہ نہیں جو دنیا والے کرتے ہیں کہ ان کی برائیاں سوچیں، ان کا برا چاہیں. اللہ کی خاطر نفرت ایک عجیب نفرت ہے کہ اس کے باوجود آپ برا نہیں چاہتے. کب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا برا چاہا تھا؟ آپ تو ان کو بھی دعائیں دیتے تھے جو آپ کو مارتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو صاف پتہ چلا کہ نفرت کا مضمون کچھ اور معنی رکھتا ہے. اس کو دنیا کے عام رائج معنوں میں لینا بڑی بھاری جہالت ہوگی، ورنہ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو دوسروں کو نصیحت فرماتے تھے کہ خدا کی خاطر بغض بھی کرو، اور خود بغض بھی کرتے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب بغض کا کہتے تھے تو خود بھی بغض رکھتے تھے. مگر اہل کرام جو ایک صاحب کرامت لوگ ہیں، اور صاحب اکرام کہنا چاہیے، صاحب اکرام لوگ ہیں، ان کی نفرتیں بھی عزت والی ہوا کرتی ہیں. وہ کمینوں والی نفرتیں نہیں کیا کرتے. اور سب سے بڑے صاحب اکرام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ سے للہ بغض کے رنگ سیکھیں، کس طرح آپ نے بغض کیا اور کس طرح اس بغض کے باوجود آپ نے رحمتیں برسائیں اور نیک دعائیں دیں، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہر ایک کے لیے پاکیزہ تعلیم دی، رحمت اور عفو کی تعلیم دی. اور جنگ میں جب صحابہ کو بھیجا کرتے تھے تو جو نصیحتیں فرماتے تھے ان میں ان نصیحتوں سے ظاہر ہے کہ مخالف خدا کی خاطر دشمنی کرتے ہوئے دندناتے چلے آ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، فلاں کو کچھ نہیں کہنا، جو قیدی ہو جائے اس سے حسن سلوک کرنا ہے، اس کو برا نہیں کہنا. یہ بغض ہے. ہاں یہی بغض ہے، مگر صاحب اکرام لوگوں کا بغض ہے، وہ جن کو اللہ نے اکرام بخشا ہے.
ان کا بغض دنیا کی محبتوں سے بھی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس بغض کے باوجود آپ ہی کی دعائیں تھیں جنہوں نے عرب کی کایا پلٹ دی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں بھی تھیں جس نے صدیوں کے مردوں کو زندہ کر دیا، جو بگڑے ہوئے تھے ان کو الہی رنگ عطا فرما دیے۔ بس ہرگز نفرت اور للہ بغض کا کوئی جاہلانہ معنی نہ کریں۔ جو بغض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس حد تک کریں، اور وہ بغض ایک اور رنگ میں ظاہر ہوا ہے جو سمجھانا ضروری ہے۔ ان کی بد عادتوں سے نفرت تھی، ان کو اس حد تک بری نظر سے دیکھتے تھے کہ صحابہ میں وہ اگرچہ بظاہر منع نہ بھی ہوں تب بھی وہ باتیں پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا یہود اب خدا کی خاطر ایک ایسی مثال ہے، یعنی خدا کی خاطر بغض کی، جس کے اوپر قطعیت کے ساتھ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ مغضوب علیہم، وہ اللہ کے مغضوب تھے، اگر ان سے غضب نہیں تو پھر اور کس سے غضب ہوگا؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہود مغضوب تھے، لیکن کیسا غضب دکھایا یہ بھی تو غور کریں۔ فرمایا دیکھو یہود سر منڈاتے ہیں، جس کو آج کل سکن ہیڈ کہتے ہیں، ٹنڈیں کروانا، اور حد سے زیادہ داڑیاں بڑھا دیتے ہیں، تم یہ کام نہ کرو۔ اور جو یہود کرتے ہیں ان کی روزمرہ کی عادتیں اس کے الٹ کرو۔ ایسی بات بغض سے کہی جا سکتی ہے۔ اس حد تک بغض کے قابل نفرت اداؤں، بلکہ ان کی ہم شکل ہونے سے بھی بغض، اور جہاں تک ان کی ذات پر احسان کا تعلق ہے، ایک ایسا جاری چشمہ تھا احسان کا جس سے کبھی کوئی یہودی معلوم نہیں رہا۔ انصاف کا سلوک ان سے کیا گیا، احسان کا سلوک ان سے کیا گیا، ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی، یہاں تک کہ جب گواہوں نے ایک چوری کے معاملے میں گواہی دی ایک یہودی کے خلاف، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک مجھے دوسری طرف سے بھی گواہی نہ ملے میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ قتل کے مقدمے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، ایک وفد حاضر ہوتا ہے جو ان کے ایک یہودی قبیلے کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ خلا، کیا نام ہے اس کا، حضرت علی نے جو سر کیا تھا، ہاں خیبر کی بات کر رہا تھا۔ وہ قبیلہ تھا بنو قضاۃ ہے غالباً، یا مجھے نام یاد نہیں رہا اس قبیلے کا۔ خیبر میں جو بھی قبیلہ آباد تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس قبیلے کی طرف ایک وفد گیا ہے تجارت کا، ان کا ایک آدمی وہاں قتل ہو گیا۔ اب صحابہ میں دیکھیں کیسی اطاعت کی روح تھی، کیسی تنظیم تھی۔ وہ چاہتے تو جو سمجھتے تھے اس کے مطابق عمل کر دیتے۔ سمجھتے یہ تھے کہ ہمارا اب حق ہے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیں، مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ واپس آئے، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور یہ بات پیش کی، اور یہ چاہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اب ہم ان کا ایک آدمی قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، گواہ لاؤ۔ اب یہ غضب کی باتیں دنیا کے لحاظ سے تو یہ غضب نہیں، رحمت کی باتیں ہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب بھی ایسے کریموں کا غضب تھا جس کریم سے بڑھ کر کسی کریم کا تصور ہو نہیں سکتا، اور وہ غضب عدل کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوا۔ بس یہ بات یاد رکھیں، شدید نفرت بھی ہو تب بھی عدل کی راہ میں وہ نفرت حائل نہیں ہو سکتی، خواہ اس نفرت کا نام اب للہ نفرت رکھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گواہی کیسی؟ وہ تو سب یہودی ہیں، ہم قوم ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تو گواہی نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ گواہی نہیں دیں گے تو میں بھی فیصلہ نہیں دوں گا۔ مجھے عدل پر قائم کیا گیا۔ بس وہ نفرت جو عدل کو میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس نفرت کی تعلیم قرآن کریم اس مضمون کو کھول کر بیان فرماتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہاں شنان و قوم سے مراد دشمن کی
کی نفرت آپ سے ہے، فرمایا ایک قوم آپ سے نفرت کرتی ہے اور اس کی دشمنیاں مسلم ہیں، ہوتی چلی آئیں گی۔ ان نفرتوں کے حوالے سے بھی آپ کو عدل سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس نفرت کریں، وہ نفرت کریں جو رحمت للعالمین نے کی تھی، اور آپ کی نفرت غلط اداؤں سے تھی، ایسی بیہودہ حرکتوں سے نفرت تھی جن سے خدا کو نفرت ہوتی ہے۔ تو دراصل ان بیہودہ اداؤں والا وجود عملاً رستے سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ نفرتیں نمایاں ہو کر خدا کی خاطر نفرت کرنے والوں کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے دور ہٹتا ہے، اور اس کا فیض یہ پاتا ہے کہ خود ان بدیوں سے پاک ہونے لگتا ہے۔ ان بدیوں کے مالک سے نفرت نہیں، یعنی ان معنوں میں نفرت بہرحال نہیں کہ اس کا برا چاہیں، اس کو گزن پہنچانے کی اجازت ہو، اس کو گالیاں دیں، اس کی عزت نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے سے بڑے دشمن کے آنے پر بھی جب وہ آپ کے ہاں آتا تھا کوئی، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا اعزاز فرمایا کرتے تھے۔ باہر سے غیر مسلموں کو، عیسائیوں کے وفد کو آپ نے اپنی مسجد میں عزت کے ساتھ ٹھہرایا، اور وہیں ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ بس یہ جو خیال ہے کہ اللہ کی خاطر نفرت، مارو کوٹو، یہ تو مولویانہ خیال ہے، قرآن کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کی خاطر محبت کریں، اور اللہ کی خاطر نفرت کا یہ معنی نہ لیں، نہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس امام سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، ہم نے نمازیں پیچھے پڑھنی چھوڑ دی ہے کہ یہ برا آدمی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم للہ بغض کریں۔ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب بھی مجھے بعض دفعہ لکھتے ہیں، مگر پہلے تو مجھے روزمرہ یہ تجربہ ہوا کرتا تھا۔ میں جماعت پاکستان کی جماعتوں میں ہر ذریعے سے پہنچا ہوں، سائیکلوں پہ بھی، گھوڑوں پہ بھی، بسوں پر بھی، کاروں پر بھی، گاڑی کے ذریعے بھی بہت سفر کیا ہے، اور وہاں جہاں جہاں اختلاف ہوتا تھا وہاں بعض لوگ جو کچھ دین کا علم رکھتے ہیں یہ آگے سے حوالہ دیا کرتے تھے کہ للہ بغض ہے، ہمیں تو کوئی نفرت نہیں، ہمارے تو ذاتی طور پر کچھ نہیں، یہ غلط آدمی اوپر آ گیا جماعت کے اوپر، اور اس کی بیہودہ ذلیل حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں للہ بغض۔ تو ایسا للہ بغض جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تمہیں علم ہو گیا۔ بس اپنی تعریفیں ایسی نہ بنائیں جو محمد رسول اللہ کی تعریفوں سے ہٹ جائیں، وہ جھوٹی اور لعنتی تعریفیں ہیں، وہ آپ کو بھی جھوٹا اور لعنتی کر دیں گی۔ وہ محبت کریں، للہ محبت، جو محبت محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی ہے، اور وہ نفرت کریں، للہ نفرت، جو حضرت محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی، اور ان نفرتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ رحمتوں کی بارش برسانے والے وجود تھے۔ جن سے نفرت ہوتی تھی للہ، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان پر رحمتیں برساتے۔ ایسی نفرت کریں تو ساری دنیا میں آپ کی نفرتیں وہ عظیم انقلاب برپا کر دیں گی جو دنیا کی محبتیں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ نفرتیں بھی دلوں کو باندھنے والی نفرتیں بن جاتی ہیں۔ نہ آپ کی محبت دلوں کو توڑنے والی رہے گی، نہ آپ کی نفرت دلوں کو توڑنے والی رہے گی۔ صلہ رحمی کی وہ آخری بات جو حضور نے فرمائی، وہ اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگی، اور تمام دنیا ایک امت واحدہ ہی نہیں بلکہ ایک وسیع عالمی روحانی گھر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔